ہماری ادنا سے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے تقاضوں کو پس و پیش کر کے اور اپنی مصروفیات اور مشغولیات کو ایک طرف کر کے ہمارے اس جامعہ میں تشریف لائے ہیں. ہم تمام آپ کو جو ہے اہلاً و سہلاً کی سوغات پیش کرتے ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک جو ہے جن بچوں کا پروگرام ہے وہ ادھر آگے تشریف لے آئیں, جن بچوں کی دستار ہونی ہے اور جو لڑکیاں ہیں وہ بھی ادھر آگے تشریف لے آئیں, حضرت والا کے ہاتھوں سے ان کی دستار ہوگی. حضرات, ہمارے اس جلسے کے صدر جن کو آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ہم سب کے بڑے مشفق و مربی, استاد الاساتذہ, معمار نسل نو جو رئیس اور ناظم ہیں المعہد الاسلامی مانیکو سہارنپور کے حضرت الحاج مولانا محمد ناظم صاحب نبی مدظل العالی, وہ ہمارے درمیان میں تشریف رکھتے ہیں. میں حضرت والا سے ادباً درخواست کروں گا کہ حضرت والا ان بچوں کے سروں پر اپنے دست مبارک سے دستار باندھیں اور یہ انعام جو رکھا ہوا ہے اپنے دست مبارک سے یہ بھی ان کو عطا کر دیں. ابو ذر, یہ جو بچے حافظ ہوئے ہیں ان سب کو ماشاءاللہ قرآن کریم اور کچھ کتابیں بھی دی گئی. وہ ہمارے بھائی گڈو حسن صاحب ناگل سے انہوں نے اس میں شرکت کی ہے, حصہ لیا ہے, ان کی طرف سے انعام دیا گیا ہے. حافظ محمد دلشاد صاحب کی دستار فضیلت عمل میں آ رہی ہے. اس کے بعد حافظ محمد احمد صاحب پہاڑپور سے, ان کے سر پر بھی دستار بندی کی جا رہی ہے علماء کرام کے ہاتھوں سے. ہمارے سرپرست ڈاکٹر محمد میاں صاحب بھی آگے کو تشریف لے آئے, اپنے دست مبارک سے ہمارے ان بچوں کے سر پر دستار فرمائے. اور بھی بہت سارے احباب ہیں ماشاءاللہ, بچیاں بھی ہیں, بچیاں جلدی سے آگے آ جائیں. سب بچے, ان بچوں کی سند حفاظ بھی ہیں, وہ بھی حضرات علماء کرام کے دست مبارک سے ان کو دی جا رہی ہے. ادھر آ جائیں. ماشاءاللہ قاری محمد سعید صاحب جامعہ سمیہ کیلاش پور کے ناظم و محتمیم ہیں, وہ بھی آ جائیں اور ان بچوں کی سر پر دستار بندی فرما دیں. اپنے دست مبارک سے ان کے سر پر دستار بندی فرمائے اور سند حفاظ جو ہے ان کو دست مبارک سے پیش فرما دیں. قاری محمد سعید صاحب, ایسے ہمارے مولانا محمد اطہر حقانی صاحب وہ بھی تشریف رکھتے ہیں, وہ بھی اپنے دست مبارک سے ان بچوں کی دستار بندی فرما دے اور خود سند حفاظ جو ہے وہ ان کو اپنے دست مبارک سے پیش فرما دے. ماشاءاللہ حافظ محمد کاشف کے جو والد محترم ہیں وہ کچھ مالا لے کر کے آئے ہیں, کچھ پھول کا گلدستہ لے کر کے آئے ہیں, وہ ان بچوں کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں. بڑھیا, ہر آدمی کو اپنے بچوں کا تاج پہنانا مقصد رہتا ہے, سوچتا ہے کہ میں بھی اپنے دست مبارک سے اپنے بیٹے کو, کیونکہ کل قیامت کے دن ان کے والد محترم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے کا تاج پہنائیں گے. آج یہ اپنے بچوں کو پھولوں کی مالا ڈال رہے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے گلے, ان کے سروں پر سونے کے تاج پہنائیں گے اللہ تبارک. بڑے ہی مبارک بات ہے یہ بچے, اور بڑے ہی مبارک ماشاءاللہ مٹھائی بھی پیش کی گئی حفاظ کرام کو. محمد احمد ہے, ان کا بچہ پرکار رحان, انہوں نے ان بچوں کو مٹھائی کا بھی نذرانہ پیش کیا. آدھی کلو مٹھائی دی ہے ان بچوں کو خوشی کے موقع پر. اور بھی ہمارے بہت سے معزز علماء کرام اور مہمان کرام تشریف رکھتے ہیں. ہمارے گڈو بھائی نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بھی تشریف لے آئے اور ان بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. ان کی طرف سے قرآن کریم بھی پیش کی گئی, قرآن کتابیں بھی دی گئی, اللہ قبول فرمائے. وہ بھی ہمارے شانہ بشانہ ہر وقت کھڑے رہتے ہیں, اللہ قبول فرمائے. یہ بھی اپنا ہاتھ ان کے اپنا دست مبارک حفاظ کرام کے سروں پر رکھتے ہیں.
اور میں اپنے ہر مشفق و کرم فرما جناب ڈاکٹر محمد میاں صاحب کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سب کو خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ اپنا قیمتی وقت لے کر کے یہاں آئے اور انہوں نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھا۔ اللہ اس کا بہترین بدلہ آپ حضرات کو عنایت فرمائے۔ اب بس بہت لڑکیاں جو ہیں وہ بھی آ جائیں جلدی سے، بس پروگرام تو یہ حفاظ کرام نیچے آ جائیں اور یہ جو بچیاں ہیں یہ اوپر آ جائیں۔ ہمارے قاری عبدالغفار صاحب اور مولانا محمد یونس صاحب اور ایسے ہی دیگر حضرات، حافظ محمد جمشید صاحب تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی اوپر آ جائیں، ان کے سروں پر یہ یہ چادر اڑا دیں اور دعا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حضرت فاطمہ الزہرا جیسا پردہ تب مرحمت فرما دے، ان کی زندگیوں میں حضرت فاطمہ جیسی سیرت مرحمت فرما دے۔ قاری محمد اسحاق صاحب پوری کھڑے عین العلوم کے ناظم ہیں، وہ بھی تشریف لے آئے، اور ہمارے حاجی محمد احسان صاحب کا کہنے سے وہ نیچے تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی ان بچوں کے سروں پر اپنا ہاتھ پھیرتے دست شفقت رکھتے ہیں۔ یہ بچے ہیں، مہمانان رسول ہیں، آپ کے ہاتھ ان کے سروں پر پڑیں گے، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ آپ کے سروں پر ہوگا، آپ بھی اپنا دست مبارک ان کے سر پر رکھ دیں۔ اور جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نیت کر لیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو بھی اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے، رحمت خدا بندی بہانہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ماشاءاللہ ابھی 3 فروری کو یہاں مدینہ مسجد کے پیچھے مدرسہ ہے، مدرسہ کفایت العلوم، وہاں 3 فروری میں جلسہ ہے، شام کے وقت میں آپ حضرات وہاں شرکت فرمائیں۔ ماشاءاللہ قاری محمد مونس صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اللہ ان کے بھی آنے کو قبول فرمائے۔ اب بس دعا ہوگی، اس کے بعد فوراً کھانا ہے، بس بہت دیر آپ نے انتظار کیا، اللہ آپ کو اس انتظار کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے۔ حضرت والا دعا فرمائے۔ ماشاءاللہ مستری محمد عاشق صاحب نے حفاظ کرام کو 50 روپے دیے، اللہ قبول فرمائے۔ بہت سے میں کلمات تشکر پیش کرنے کے لیے اس ادارے کے سرپرست و نگراں میرے والد محترم جناب حضرت الحاج مولانا محمد ناظم صاحب قاسمی کو دعوت دیتا ہوں، وہ کلمات تشکر پیش فرمائے۔ اس کے بعد حضرت معمار نسل نو اور ہمارے مشفق و کرم فرما مفکر قوم و ملت حضرت الحاج مولانا محمد ناظم صاحب ندوی رئیس المعہد الاسلامی مانک موتی قیمتی دعاؤں پر اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ یہ سبھی حضرات بس 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، بس 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں۔ ہمارے ڈاکٹر محمد اشفاق صاحب تشریف لائے، اللہ قبول فرمائے۔ بس 2 منٹ کے لیے تشریف رکھیں بھائی، پروگرام بالکل اختتام پذیر ہے، آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ بس تشریف رکھیں۔ ہمارے بھائی محمد سعید صاحب کلانٹی سے، اور اسی طریقے سے ہمارے بھائی ماسٹر محمد فرمان صاحب جو برٹش کوچنگ سینٹر چلاتے ہیں، انہوں نے بھی بہت سے رقومات دی ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ بس اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کے تحت آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات تشریف لائے، یہ ایک بچے کی تمنا ہے، یہ کلمات تشکر یہی پیش کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ اسی مدرسے کا ایک طالب علم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ تیری آمد کا اے مہربان، قوم کے راہبر ملک کے رہنما۔ شکریہ تیری آمد کا اے مہربان، قوم کے
ہو تیری مکی تو رہے شادی ماں، خوش ہو تیری مکی تو رہے شادی ماں، شکریہ تیری آمد کا اے مہربان، قوم کے راہبر ملک کے رہنما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3104 گاڑی کھڑی ہوئی ہے، آگے والے گاڑی نکالنا چاہتے ہیں، ایک حضرت ہے وہ باہر جا کر کے اپنی گاڑی ہٹا لیں۔ صرف 2 منٹ کی اجازت اور چاہتا ہوں، یہ بچی ہے بہت دیر سے رو رہی تھی، 2 منٹ آپ حضرات دے دیں گے تو اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج کی میرے معزز مہمان کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلام عورت کو کسی شعبے میں جانے سے نہیں روکتا۔ آج اسلام کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوششیں کی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام نے عورت سے اس کی آزادی کا حق چھین رکھا ہے، جبکہ میں یہ کہتی ہوں کہ اسلام نے کہیں منع نہیں کیا عورت کو کسی شعبے میں جانے سے۔ ہم ہر شعبے میں جا سکتی ہیں، ہم ہر فیلڈ میں کام کر سکتی ہیں، لیکن ہمارا مزاج پاک نہیں ہونا چاہیے، ہمارا انداز پاک نہیں ہونا چاہیے، ہمارا خلیہ پاک نہیں ہونا چاہیے، ہماری گفتار پاک نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہماری نگاہیں ہمیشہ ہمیشہ حدود الہی پر رہنی چاہیے۔ کام ہم جو کچھ بھی کریں، ہماری نگاہیں اپنے مقصد خلقت پر ہونی چاہیے۔ تعلیم ہم جو بھی حاصل کریں اس کا مقصد ہمیں خدا سے قریب کرنا ہو۔ اگر یہ تعلیم ہمیں خدا سے قریب نہیں کر رہی تو پھر یہ تعلیم ہمیں تباہ کر رہی ہے اور ہمیں فتنہ میں ڈال رہی ہے۔ ہماری تعلیم کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہونا چاہیے، ہماری نیت میں بھی خلوص ہونا چاہیے، اس لیے کہ تعلیم کتنی ہی مقدس حاصل کی جائے، اگر نیت میں فتنہ ہے تو تمام کوششیں فتنہ ہو جاتی ہیں۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر ختم کرتی ہوں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی جہاں نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ بچی ہے اس ادارے کے سرپرست و نگراں حضرت الحاج مولانا محمد ناظم صاحب قاسمی کی پوتی اور میری بیٹی عاتقہ پروین۔ اس بچی کو ماشاءاللہ بہت سے اس کے حوصلے کو دیکھ کر کے بہت سے علماء کرام نے ماشاءاللہ اپنے قیمتی رقم سے نوازا۔ اللہ قبول فرما، اس بچی کو مزید حوصلہ عطا فرما، حضرت فاطمہ جیسا پردہ عنایت فرمائے، جیسا یہ بول رہی تھی اللہ اس کی زندگی میں دین پیدا فرما دے۔ اب حضرت والا سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں حضرت والا اپنی پرمغز اور قیمتی دعاؤں پر پروگرام کا اختتام فرمائیں اور سبھی حضرات کھانا کھا کر کے جائیں۔
درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. کریم آقا ہم سب کے مغفرت کے فیصلے فرما. مولا اپنا فضل فرما, عافیت کے فیصلے فرما. پوری امت کے حال پر رحم فرما, پوری انسانیت کے حال پر رحم فرما. اے کریم آقا جو پروگرام ہوا ہے صبح سے شام تک اور اس وقت تک جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں, اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ جن بچوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے, اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرما. اے اللہ انہیں قرآن کا عامل بنا, قرآن کا حامل بنا. اے اللہ قرآن کے معانی کو سمجھنے کی انہیں توفیق عطا فرما, قرآن کے مقتضیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان کے والدین کو قبول فرما. اور قرآن پاک کے اختتام پر جو آپ نے اے اللہ بشارت سعادت اور رحمتیں رکھی ہیں, اے اللہ ان کے والدین کو, ان کے اساتذہ کو اور اس مدرسے کے ایک ایک فرد کو اور آنے والے جتنے افراد ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اے اللہ سب کو قرآن کی بشارتیں عطا فرما, قرآن کی سعادت عطا فرما, قرآن کی برکتیں عطا فرما, قرآن کی رحمت عطا فرما. مولا ان تمام بچوں کو قبول فرما, ان کے اساتذہ کو قبول فرما, اس ادارے کو قبول فرما. اور جو معاونین ہیں جنہوں نے تعاون کیا ہے, مولا ان کو بھی اور ان کے تعاون کو بھی قبول فرما. اے اکرم الاکرمین, اے ارحم الراحمین, ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما. جتنے حضرات یہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اے اللہ یہ صرف تیرے کلام کی محبت کی وجہ سے یہاں آئے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کے ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما. ان میں مغفرت کی بھیک عطا فرما, ان میں عافیت کی بھیک عطا فرما, پریشانیوں کو ختم فرما, مسائل کو دور فرما. اے اللہ ان آنے والوں کی تجارتوں کو فروغ عطا فرما. اے کریم آقا ان کی زراعت میں برکتیں عطا فرما. جو کام جو کر رہا ہے, اے اللہ اس کے کام میں برکتیں عطا فرما. سب کو قرآن کی محبت عطا فرما, قرآن کی تلاوت کا ذوق عطا فرما. اے اللہ قرآن کی تلاوت کا ذوق عطا فرما. دن میں بھی قرآن پاک کو پڑھیں اور رات میں بھی قرآن پاک کو پڑھیں, اللہ اس کے توفیق عطا فرما. میرے مولا جن حضرات کے دلوں میں جو تمنا اور آرزویں ہیں, مولا سب کی تمنا اور آرزو کو پورا فرما, سب کے مسائل کو دور فرما, مشکلات کو دور فرما. اے اللہ تو سب کی تمنا اور آرزو کو جانتا ہے, تو علیم بذات صدور ہے, دلوں کے بھید سے واقف ہے. اے اللہ سب کی آرزو کو پورا فرما, سب کی تمناؤں کو پورا فرما. مولا جب ہم دنیا سے جائیں, اے اللہ ہم سب کو حسن خاتمے کی دولت عطا فرما. عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما, حشر کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اول پہلا میں جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. مولا اپنی رضا نصیب فرما. اے اللہ اپنا دیدار نصیب فرما. جنت الفردوس کے تمام نعمتیں عطا فرما. اے کریم آقا اس پورے پروگرام کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.